نماز میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا، لوگ اس سے متعلق سوال اس وقت بھی کرتے ہیں خاص طور پر کہ جب رمضان میں تراویح سنانے کا معمول ہوتا ہے، لوگ تراویح سنتے ہیں، پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تراویح سنتے ہیں، جو امام ہے وہ تراویح سناتا ہے، حافظ تراویح سنتا ہے، سامع سماعت کرتا ہے۔ تو اس میں بعض لوگ بلکہ اکثر و بیشتر آج کل یہ سوال بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ اس میں کس قسم کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، اور کیا یہ کام کرنا چاہیے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ دو قسم کی ایکسٹریمز ہیں۔ اب دیکھیں، میں موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے موجودہ دور میں آپ اگر سوشل میڈیا بھی اٹھا کر دیکھیں تو دو قسم کی ایکسٹریم پائی جاتی ہیں۔ ایک قسم کا طبقہ تو وہ ہے کہ جو اس بات کو کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کر لیتا ہے نماز میں تراویح کے اندر تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور ایسا کرنا اہل کتاب کے ساتھ تشبہ میں داخل ہے، اور مختلف قسم کی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا قسم کا طبقہ تو وہ ہے کہ جو اس بات کو ریکمینڈ کرتا ہے اور اس بات کی تلقین کرتا ہے لوگوں کو، اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جو قرآن مجید ہے اس کو کھول کر، اور خاص طور پر ترجمے والا قرآن وہ کھول کر قرآن مجید کو سنا جائے اور قرآن مجید کو سمجھا جائے تراویح کے اندر۔ تو یہ دونوں قسم کی ایکسٹریمز ہیں۔ ہم اگر احادیث میں دیکھیں تو ہمیں اس طرح کا رویہ نہیں ملتا بالکل بھی۔ اگر ہم خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھیں، صحابہ کرام کا زمانہ دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں بالکل اعتدال والا اور معتدل نظریہ ملتا ہے اور معتدل مسلک ملتا ہے کہ نہ تو اس ایکسٹریم پر وہ ہوتا ہے نہ دوسری ایکسٹریم پر ہوتا ہے، جس کے اندر دونوں قسم کی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم وہ احادیث ذکر کر دیتے ہیں مختصر انداز میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں بہت ساری اس قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں صحابہ کرام کے زمانے میں خاص طور پر اس بات کا عمل ملتا ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جو سننے والا ہے اور سنانے والا ہے وہ بسا اوقات دیکھ کر سنایا کرتے تھے اور دیکھ کر سنا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ وہ ان کا جو غلام ہے وہ انہیں دیکھ کر ان کی قرات کیا کرتا تھا نماز تراویح میں، ان کو جو ہے وہ پڑھایا کرتا تھا تراویح۔ اسی طرح جو مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کا جو ایک غلام ہے وہ مصحف کھول کر سنا کرتا تھا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے جو ابن شہاب زہری بہت بڑے محدث کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور راوی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، تو ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ جو قرآن مجید کھول کر پڑھنا کیسا ہے، سننا کیسا ہے، تو ان سے اس بارے میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے، یعنی اس طرح کا عمل کہ کھول کر وہ سنا کرتے تھے، کھول کر وہ پڑھا کرتے تھے، اور جو صحابہ کرام کی بڑی بڑی بزرگوار شخصیات ہیں ان سے یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اس قسم کی روایات ہمیں ملتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ جن سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ تراویح میں قرآن مجید کھول کر سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو اس کے پڑھنے کا معاملہ ہے۔ بعض حضرات جو اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ بعض تابعین، خصوصاً بعض تابعین سے اس قسم کا ملتا ہے کہ وہ اس کے مکروہ ہونے کے قائل تھے، اس عمل کے کہ قرآن مجید کھول کر سنا جائے یا پڑھا جائے۔ ان میں سے حضرت ابراہیم نخعی ہیں، حضرت حسن بصری ہیں، اور انہوں نے اس کے مکروہ ہونے کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ تشبہ پایا جاتا ہے۔ جو اہل کتاب ہیں وہ جب اپنی قرات کرتے ہیں کھڑے ہو کر تو وہ مصحف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ سملیرٹی ہوتی ہے، ایک ریزیمبلنس ہوتی ہے ان کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہ عمل منع ہے، مکروہ ہے۔ لیکن بہرحال ان میں سے کوئی بھی صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے کوئی بھی اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس عمل سے، اور اس عمل کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بہرحال یہ تو تھا روایات کا معاملہ۔ اب ہم فقہا کے اقوال کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ فقہا کو دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں قرآن مجید کھول کر اگر تلاوت کی جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کی مختلف قسم کی وجوہات بیان کی ہیں۔ بعض فقہا جو امام ابو حنیفہ کے انٹرپریٹر ہیں بعد والے، انہوں نے یہ بات کی کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک اس وجہ سے ہے کہ اس میں عمل کثیر پایا جاتا ہے۔ عمل کثیر کیا ہے وہ آگے جا کر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ بعض حضرات نے یہ بیان کی ہے اس سلسلے میں کہ اس میں نماز کے باہر سے آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں، تعلیم اور تعلم پایا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی شخص باہر سے
آپ کو کوئی بات کہتا ہے، کوئی لقمہ دیتا ہے، آپ اس لقمے کو قبول کر لیتے ہیں، بے شک وہ قرآن مجید کی تعلیم ہی ہو، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو خیر یہ دو وجوہات ہیں جو امام ابو حنیفہ کے جو انٹرپریٹر ہیں، جو فقہا ہیں، مشائخ ہیں، انہوں نے بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نماز سے باہر کوئی چیز تعلیم اور تعلم حاصل کی جاتی ہے، تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے، قرآن مجید کو دیکھنا اور نماز پڑھنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو ایک عبادت دوسری عبادت میں مدغم ہو جاتی ہے، اور یہ نماز کی اصلاح اور درستگی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ عمل جو ہے وہ نماز کو فاسد نہیں کرتا، خصوصاً یہ جبکہ یہ عمل صحابہ کرام سے اور تابعین سے بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو امام محمد اور امام ابو یوسف ہیں، ان کے نزدیک یہ عمل مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ تشبہ پایا جاتا ہے۔ اور مکروہ بھی کس وقت میں ہے وہ آگے ہم بیان کرتے ہیں کہ مکروہ یہ کس وقت میں ہے، اور جو امام ابو حنیفہ کے انٹرپریٹر ہیں، جو امام ابو یوسف اور امام محمد کے انٹرپریٹر ہیں آگے، انہوں نے اس بات کو کس انداز میں لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور فقہا ہیں، مالکیہ ہیں، شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، ان کے نزدیک بھی تراویح میں آپ قرآن مجید کھول کر پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر اسے پڑھ سکتے ہیں، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ اور عرب ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو اس قسم کا معمول بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ عرب ممالک میں لوگ اس قسم کا وہ کرتے ہیں، عمل ہے، ان کا معمول ہے کہ وہ قرآن مجید کھول کر اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس تراویح کے اندر وہ پڑھا کرتے ہیں۔ اب جہاں تک امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، تو امام ابو حنیفہ کے مسلک کا تھوڑا سا جو تجزیہ ہے وہ اس میں کرنا چاہوں گا۔ جو امام ابو حنیفہ نے مسلک بیان فرمایا ہے، اور جو ان کے آگے انٹرپریٹر ہیں، انہوں نے جو آگے دو وجوہات بیان کی ہیں نماز فاسد ہونے کی۔ ایک وجہ تو عمل کثیر کا ہونا ہے، یعنی نماز کے دوران ایسا عمل کہ جو زیادہ ہے، نماز کے اندر کا عمل نہیں ہے، اور دوسری چیز اس کے اندر جو تعلم اور تعلیم پائے جانا ہے وہ ہے۔ جہاں تک پہلی چیز ہے کہ نماز کے اندر عمل کثیر کا تعلق ہے، تو اگر آپ حنفیہ کی کتب اٹھا کر دیکھیں گے، حنفیہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، تو عمل کثیر کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ملتا ہے۔ فتح القدیر ایک بہت مشہور کتاب ہے حنفیہ کی، علامہ ابن حمام کی ہے، تو اس کا میں ریفرنس دینا چاہوں گا اس سلسلے میں۔ تو علامہ ابن حمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں عمل کثیر کے بارے میں کہ عمل کثیر کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی حنفیہ کے اندر اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ جو عمل ایک ہاتھ سے کیا جائے وہ قلیل ہے، یعنی وہ تھوڑا ہے، اور جو عمل دونوں ہاتھوں سے کیا جائے وہ کثیر ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اگر اس کو دوسرا دیکھنے والا انسان یہ یقین کر لے کہ وہ نماز میں نہیں ہے تو وہ عمل کثیر ہے، اور اگر شک ہو یا نماز میں ہونے نہ ہونے کا شک ہو تو عمل قلیل ہے۔ اکثر حضرات نے اسی قول کو اختیار کیا ہے علامہ ابن حمام کے نزدیک۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کی رائے کے سپرد ہے، یعنی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے پر یہ مبنی ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ عمل کثیر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو اس عبارت میں جو فتح القدیر کی عبارت ہے، علامہ ابن حمام نے حنفیہ کا اختلاف ذکر کیا ہے کہ حنفیہ کے اندر اختلاف ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی اور حضرات نے بھی مزید دو اقوال اور ذکر کیے ہیں جو حنفیہ کی کتب ہیں اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس عمل کو مسلسل لگاتار کم از کم 3 مرتبہ ہاتھوں سے کیا جائے تو وہ عمل کثیر ہے، ہاتھوں کو مستقل حرکت دی جائے، اور اگر لگاتار 3 مرتبہ اس عمل کو نہ کیا جائے تو عمل قلیل ہے، عمل کثیر نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جس کام کو کرنے کے لیے مستقل مجلس و نشست اختیار کرنی پڑے، یعنی کسی کام کو کرنے کے لیے مسلسل آپ کو اپنی نشست تبدیل کرنی پڑے تو وہ عمل کثیر ہے، اور اگر جس کام کی کرنے کے لیے آپ کو اپنی نشست یعنی آپ کی جو حالت ہے وہ تبدیل کرنی نہ پڑے تو وہ عمل کثیر نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے عمل کثیر سے نماز فاسد ہونے کی ایک قید یہ بھی لگائی ہے حنفیہ میں سے کہ عمل کثیر چلے، جو عمل کثیر ہے اگر وہ نماز کی درستگی کے لیے کیا جائے، نماز کے صحیح کرنے کے لیے کیا جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، اور نماز کی درستگی کے لیے بعض جو اعمال کثیرہ ہیں ان کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ بات جو بعض فقہا ہیں انہوں نے ذکر کی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حنفیہ کے اندر عمل کثیر سے متعلق بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی کنفرم ڈیفینیشن ہے ہی نہیں عمل کثیر کی حنفیہ کے نزدیک، اور یہاں تک کہ جو مشائخ ہیں جنہوں نے اس کو راجح قرار دیا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کی جو دلیل ہے اس کا پھر آگے جو مشائخ ہیں، جو انٹرپریٹر ہیں، انہوں نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، پھر آگے اس کے اندر بھی اختلاف ہے،
اس کے اندر اتنا اختلاف پیدا ہوا کہ جو لوگ اسے راجع کرنے والے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے، تو اس کے اندر بھی اختلاف ہے. تو اتنا اختلاف اس کے اندر پیدا ہو گیا، تو اس وجہ سے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ نماز کے اندر قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا یا عمل کثیر کے اندر آتا بھی ہے یا نہیں آتا. خصوصاً آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے اندر جب انسان قرآن پڑھتا ہے، خاص طور پر تراویح کے اندر، تو وہ نماز کی اصلاح کے لیے، نماز کی درستگی کے لیے، غلطی آنے سے بچنے کے لیے، اور خصوصاً آج کے دور میں جب کہ سامع میسر نہیں ہے، اور جو سامع میسر ہے بھی وہ صحیح طرح قرآن مجید نہیں سنتے، تو اس سلسلے میں اس کی گنجائش ہونی چاہیے، عمل کثیر کی کیٹیگری میں سے فال نہیں کرنا چاہیے. خصوصاً پہلے زمانے میں دونوں ہاتھوں سے مصحف پکڑا جاتا تھا. آج کے دور میں موبائل وغیرہ کی شکل میں یا اور دوسری شکلوں میں اس کی سہولیات میسر ہیں. تو اس سلسلے میں یہ بات کرنا کہ یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ حنفیہ کے مذہب کے بھی مطابق تطابق نہیں رکھتا، اور حنفیہ کے مذہب کے مطابق یہ بات یکسانیت نہیں رکھتی ہے، یہ سملیرٹی نہیں رکھتی ہے. یہ تو امام ابو حنیفہ کے قول کی وجہ ہو گئی، اس کا تجزیہ ہو گیا. اب یہاں پر جو امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلے حنفیہ کے اندر ہی رہتے ہوئے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے قول کے مطابق اگر کوئی شخص تراویح میں قرآن مجید کھول کر سن لیتا ہے یا پڑھ لیتا ہے، تو اس سلسلے میں ان کے نزدیک بھی ایک عمل مکروہ ہے، اس وجہ سے انسان کو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ حنفیہ نے اپنی کتابوں میں ہی یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا اہل کتاب کے ساتھ تشبہ کرنے کا قصد اور ارادہ نہیں ہے، تب تو وہ عمل مکروہ بھی نہیں ہوگا صاحبین کے نزدیک، یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں ان کے نزدیک یہ عمل مکروہ بھی نہیں ہوگا. البحر الرائے کی کتاب ہے حنفیہ کی، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور نماز کے فاسد ہونے کی دو وجوہات ہیں. پھر وہ وجوہات ذکر کر کے آگے فرماتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان کے بارے میں. اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ قرات کرنے کی عبادت کے ساتھ قرآن دیکھنے کی ایک دوسری عبادت کو شامل کرنا ہے، لیکن اہل کتاب کی مشابہت کی وجہ سے مکروہ ہے. اور انہوں نے پھر یہ بھی آگے بات لکھی البحر الرائق میں، اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ اہل کتاب کے ساتھ تشبہ ہر چیز میں مکروہ نہیں ہے. ممنوع تشبہ وہ ہے جو کہ مذموم اور بری چیز ہو، اور اس سے تشبہ کا قصد اور ارادہ بھی کیا جائے، جیسے کہ قاضی خان نے الجامع الصغیر کی شرح میں ذکر کیا ہے. تو یہ بات آپ یہ دیکھیں کہ البحر الرائق میں اس بات کا ذکر صاف طور پر موجود ہے، اور البحر الرائق حنفیہ کی جو بڑی پائی کی کتب ہیں اس کے اندر سے یہ تعلق رکھتی ہے کہ جو صاحبین ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف ہیں، تو ان کی جو قول ہے، ان کی جو ممانعت مکروہ ہے، وہ بھی اس وقت میں ہے کہ جب انسان ان کی بری چیز کے اندر ہو، حالانکہ یہ تو ان کی عبادت ہے، اور ان کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان کا تشبہ اور قصد کا ارادہ انسان کرے. اگر کوئی شخص تراویح میں کھڑا ہوا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، دیکھ کر پڑھ رہا ہے، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اہل کتاب کی طرح لگوں اور اہل کتاب کی طرح میں دکھوں، تب تو یہ عمل مکروہ ہوگا صاحبین کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں ان کے نزدیک. اور دوسری صورت میں مکروہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں جو لوگ سنتے ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں، ان کا جو رویہ ہوتا ہے یا ان کی نیت اگر آپ پوچھیں گے تو ان کا ارادہ اور قصد تو بالکل بھی نہیں ہوتا کہ اہل کتاب کے ساتھ ان کا تشبہ کا قصد یا ارادہ ہو. یہ تو دونوں چیزیں ہو گئیں. تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر یہ خلاصہ ہے کہ آج کے دور میں خصوصاً حفاظ کی جب کہ قلت ہے، سنانے والا بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ قرآن مجید اسے بھول جاتا ہے، قرآن مجید کی میں اس کی بہت زیادہ غلطیاں آتی ہیں، یا قرآن مجید اسے یاد نہیں ہے، اور کوئی سنانے والا بھی حافظ میسر نہیں ہے، تو پھر قرآن مجید دیکھ کر اس طرح پڑھا جا سکتا ہے. صحابہ کرام سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور فاسد ہونے کا ثبوت کسی سے بھی نہیں ملتا صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے. البتہ بعض تابعین اسے مکروہ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی ہم نے وجہ بیان کر دی ہے. وہ مکروہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کا قصد اور ارادہ کیا جائے. اور اسی طرح تمام کے تمام فقہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تمام کے تمام فقہا کے نزدیک اس طرح نماز درست ہو جاتی ہے، دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً جب کہ کوئی مجبوری وغیرہ کا معاملہ ہو. یہ تو ایک ایکسٹریم کا ہم نے ذکر کر دیا. دوسری طرف دوسری ایکسٹریم پائی جاتی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اس چیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ تمام نمازیوں کو قرآن مجید ہاتھ میں لے کر، ترجمے والا قرآن مجید ہاتھ میں لے کر امام صاحب کی قرات سننی چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے. تو یہاں پر ان کا بھی ذرا تجزیہ میں کرتا چلوں